بسم اللہ تعالیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امیر المجاہدین پیکر غیرت و حمیت، شیخ الحدیث و تفسیر، امام صرف و نحو حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی قدس سرہ العزیز کی حیات مبارکہ ماہ و سال کے آئینہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 3 ربیع الاول 1386 ہجری یعنی چاند کے اعتبار سے، قمری تاریخ کے اعتبار سے 3 ربیع الاول شریف تھی اور 1386 ہجری تھا جب آپ کی ولادت ہوئی، اور شمسی اعتبار سے 22 جون اور 1966 بروز بدھ کے دن آپ پیدا ہوئے۔ صرف 8 سال کی مختصر سی عمر تھی کہ قرآن مجید برہان رشید کو حفظ کرنے کے لیے جہلم کے سفر کا آغاز ہوا، اور جہلم کے ایک ادارے میں 1974 عیسوی میں یعنی کہ شمسی سال کے حوالے سے 1974 میں آپ نے شعبہ حفظ القرآن میں جہلم میں آ کے داخلہ لیا۔ جب حفظ قرآن مکمل ہوا تو تجوید و قرات کے لیے جامعہ رضویہ احسن القرآن دینہ میں آپ نے 1979 میں داخلہ لیا، اور جون 1980 میں آپ نے دورہ تجوید و قرات سے سند فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد خود آپ کی زبان سے یہ کلمات میں نے سن رکھے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کا رخ کرنے میں کامیاب ہوا، اور 12 ستمبر 1981 بروز ہفتہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں آپ نے داخلہ لیا، اور 1988 مارچ یعنی ٹھیک 8 سال کے بعد جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے آپ نے سند فراغت حاصل کی، اور آپ نے جو امتحان دیا وہ شہادت العالمیہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے تحت دیا، اور 1988 میں آپ جو ہے وہ درس نظامی سے فارغ ہوئے۔ جامعہ نظامیہ لاہور میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 14 شوال المکرم 1410 ہجری 9 مئی 1990 بروز بدھ کو آپ نے آغاز فرمایا، یعنی درس نظامی پڑھانے کا آپ نے جو آغاز ہے وہ 1990 9 مئی بروز بدھ کے دن فرمایا۔ اس کے بعد 1993 اکتوبر کے مہینہ میں آپ نے محکمہ اوقاف میں ملازمت اختیار فرمائی، اور اس طرح عظیم الشان جامع مسجد پیر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف کے بالکل قریب ہے، وہاں پہ آپ نے خطابت کا آغاز فرمایا، اور 1993 سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اس کے بعد 1998 کا معاملہ تھا جب پاکستان میں ماشاء اللہ آیا، اور اس کے بعد وہی ڈکٹیٹر کی حکومت رہی، اور اسی ڈکٹیٹر کی حکومت میں جب اس نے اسلام دشمن پالیسیوں کو اپنایا اور اسلام دشمن قوانین کو انہوں نے بنانے کی کوشش کی، تو علامہ خادم حسین رضوی قدس سرہ العزیز پہلی مرتبہ مسند تدریس سے اور مسند خطابت سے اٹھ کر کے لوگوں کے سامنے آئے، اور انہوں نے نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو بلند کیا۔ اس حوالے سے اور اسی وجہ سے 17 مارچ 2006 بروز جمعۃ المبارک کو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار اقدس کے باہر سے آپ کو پہلی مرتبہ گرفتار کیا گیا، اور یہ جو آپ کی پہلی گرفتاری تھی وہ بھی نظام مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کے نفاذ کی تحریک میں، اور حکومت وقت کے سامنے کلمہ حق کہنے کی پاداش میں تھی، یعنی پہلی مرتبہ جو آپ جیل گئے ہیں وہ بھی کلمہ حق بلند کرنے کی وجہ سے گئے، اور نفاذ نظام مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کی کوششوں میں آپ جیل میں گئے۔ اس کے بعد 5 اگست 2007 بروز اتوار مجلس علماء نظامیہ پاکستان کا آپ کو صدر منتخب کیا گیا، آپ کو صدارت سونپی گئی مجلس علماء نظامیہ پاکستان۔ یہ جامعہ نظامیہ رضویہ جو لاہور کا ادارہ ہے، یہ اس ادارے کی ایک بڑی فعال اور بڑی
زبردست قسم کی علماء کی تنظیم ہے کہ جو جس قدر ممکن ہوتا ہے وہ دین کی خدمت بروئے کار لاتے ہیں، اور دین کی خدمت میں اس مجلس کے لوگ اور اس تنظیم کے لوگ جو ہیں وہ برسرے پیکار رہتے ہیں، اور فزیکلی طور پہ وہ گراؤنڈ پہ لوگوں میں دین متین کی خدمت کے لیے ہمہ تن گوش رہتے ہیں۔ اور پھر 19 اکتوبر 2007 کو آپ جامعہ نظامیہ رضویہ میں بطور شیخ الحدیث مقرر ہوئے، یعنی پہلے آپ درس نظامی کی تدریس فرما رہے تھے، اب 19 اکتوبر 2007 میں آپ کو شیخ الحدیث کا ٹائٹل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور آپ شیخ الحدیث کی مسند پہ جلوہ فرما ہوئے، اور علم حدیث سے طلباء اور جو آپ کے تلامذہ تھے ان کو علم حدیث سے روشناس کروانے کا عمل شروع ہوا۔ 2007 میں ہی آپ نے ملک شام کا دورہ کیا، جس کا تذکرہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کئی بیانوں میں فرمایا ہے کہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پہ گیا، وہاں پہ میں نے یہ دیکھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پہ گیا، میں نے وہاں پہ یہ دیکھا۔ آپ نے کئی خطابات میں اس اپنے سفر کے کچھ پہلوؤں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ دورہ آپ نے 2007 میں کیا۔ مئی 2009 میں آپ کے والد گرامی قدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال فرما گئے۔ یہ جمادی الاولیٰ اور 1430 ہجری تھی کہ آپ کے والد محترم کا وصال ہوا۔ اس کے بعد والد محترم کے وصال کے بعد آپ کے برادر اکبر حضرت امیر حسین، جو آج بھی الحمدللہ تعالی باقاعدہ حیات ہیں اور مختلف پروگراموں میں، مختلف محافل میں، مختلف کانفرنسوں میں وہ تشریف لاتے ہیں۔ جب 2018 میں قبلہ علامہ خادم حسین رضوی قدس سرہ العزیز گرفتار ہوئے تھے تو سابقہ دور حکومت میں، تو اس وقت آپ کے برادر اکبر حضرت امیر حسین صاحب آپ بھی گرفتار رہے تھے، آپ سے عمر میں بڑے ہیں، اور کئی مقامات پہ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد کی جگہ تھے اور ان کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں۔ یہ خود آپ نے اپنے خطابات میں فرما رکھا ہے۔ حضرت امیر حسین یعنی جو آپ کے برادر اکبر ہیں، انہوں نے ایک مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا، تو اسی سلسلہ میں قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آبائی شہر جا رہے تھے کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، جس کی وجہ سے آپ کے دماغ پہ شدید چوٹیں آئیں، حرام مغز متاثر ہوا، اور آپ کے نیچے کا حصہ سارے کا سارا جو ہے وہ معذور ہو گیا۔ خود ایک خطاب میں فرماتے ہیں کہ اس قدر وہ میری جو معذوری تھی وہ اس قدر اس کی شدت تھی کہ میرے بدن پہ اگر کوئی چٹکی کاٹتا یا کوئی سوئی چباتا تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، خون نکل آتا تھا مگر مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، بالکل نیچے کا آپ کا حصہ سو چکا تھا۔ اچھا، یہ حادثہ ہوا 2009 کو، جب آپ کے والد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا۔ اس کے بعد ایک مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں آپ کے برادر اکبر نے آپ کو بلایا، تو رستے میں جاتے ہوئے یہ حادثہ پیش آیا۔ اور 2010 میں آپ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آج جو بھی ہوں یہ اپنی ماں کی دعاؤں کی برکت سے ہوں، آپ کا وصال ہوا۔ اور آپ نے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں 9 ربیع الاول 1436 ہجری یعنی عیسوی اعتبار سے 1 جنوری 2015 بروز جمعہ رات آپ نے اپنا آخری سبق پڑھایا 2015 کو۔ اور یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب آپ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک سیاسی تنظیم کی طرف جا رہے تھے، ایک سیاسی تحریک کی طرف جا رہے تھے، اور آپ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب مجھے سارے کام چھوڑ کر کے، سارے کام ترک کر کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے کوشش کرنی ہے اور باہر نکلنا ہے۔ ناموس مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کا مسئلہ بھی تھا، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا معاملہ بھی تھا۔ تو آپ نے 1 جنوری 2015 بروز جمعرات جو ہے وہ آخری سبق جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں پڑھایا۔ اس کے بعد پھر 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا اور 1436 ہجری تھی۔ 4 جنوری 2015 بروز اتوار تھا
کہ اس دن آپ کی دوبارہ گرفتاری ہوئی۔ دوبارہ گرفتاری کے بھی وہی محرکات تھے جو پہلی گرفتاری میں تھے کہ آپ نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے، آپ ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات کر رہے تھے، تو آپ کو دوسری مرتبہ 2015 4 جنوری 12 ربیع الاول شریف کے دن گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد 2016 29 فروری کو غازی ملت مجاہد اسلام عاشق رسول فناف الرسول حضرت ملک ممتاز حسین قادری رضوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو تختہ دار پہ لٹکایا جاتا ہے، تو آپ میدان میں نکلتے ہیں۔ چہلم تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، جنازہ بھی بخیر و عافیت گزر گیا۔ جب چہلم کا اہتمام ہوا تو چہلم میں ایک مارچ کے ذریعے سارے کا سارا چہلم جو ہے یہ ڈی چوک میں احتجاج کے حوالے سے پہنچا، اور وہاں پر 27 مارچ سے لے کر 30 مارچ یعنی 2016 میں یہ سلسلہ رہا، اور بالآخر 3 دنوں کے بعد حکومت وقت سے معاملات طے ہوئے، ایک معاہدہ ہوا، اور وہاں سے پھر یہ احتجاجی جو دھرنا تھا یہ ختم ہوا۔ پھر 2017 میں اکتوبر کے مہینے میں ختم نبوت میں ایک ترمیم کی گئی جو دانستہ طور پہ کی گئی تھی، اور اس کو چھپا کر کیا گیا تھا۔ اچانک جب یہ باہر پتہ چلا کہ ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کی گئی ہے، تو قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے گوارا نہ ہوا، تو وہ میدان میں نکلے، اور میدان میں نکل کر کے صدائے احتجاج بلند کی، اور یہی آپ کی زندگی کا وتیرہ رہا، اور یہی آپ کی سب سے بڑی مشغولیت رہی، اور یہی وہ اپنی زبان سے کہا کرتے تھے۔ ایک ویڈیو کلپ ہے میرے موبائل میں، اس میں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے بعد کوئی نعرہ لگاتا ہے مفتی خادم حسین رضوی، تو آپ اسے روک دیتے ہیں، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں خبردار آج کے بعد یہ نعرہ نہ لگانا۔ مفتی خادم کون ہوا؟ جب بڑوں کے نعرے لگتے ہیں، جب آقاؤں کے نعرے لگتے ہیں، جب سرکاروں کے نعرے لگتے ہیں، تو میں کون ہوتا ہوں؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں خود اپنا تعارف بتاتا ہوں، مجھے مفتی نہ کہیں، مجھے عالم نہ کہیں، علامہ نہ کہیں، میں خود اپنا تعارف بتاتا ہوں۔ اور پھر وہ پرنم آنکھوں سے آپ نے یہ شعر پڑھا کہ کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ پھر آپ نے پرنم آنکھوں سے فرمایا کہ کتوں کے کون نعرے لگاتا ہے؟ نعرے تو مالکوں کے ہوتے ہیں، تو خبردار آج کے بعد میرا کوئی نعرہ نہ لگائے۔ تو جب ختم نبوت میں ترمیم کی گئی تو آپ نے ساری کشتیاں جلا کر کے میدان میں کودے اور حکومت کے خلاف ایسا مؤثر انداز میں احتجاج کیا کہ حکومت کو دن میں تارے نظر آ گئے۔ بالآخر 5 نومبر 2017 کو آپ نے ایک مارچ کا آغاز کیا عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے، اور یہ مارچ چلتا چلتا فیض آباد جو راولپنڈی اور اسلام آباد کا سنگم ہے وہاں پہ پہنچا، اور بالآخر وہاں پہ 25 نومبر 2017 کو ایک بہت بڑا آپریشن ہوا، جہاں پہ ہمارے کم از کم 8 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، اور بالآخر 27 نومبر 2018 کو حکومت وقت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی، اور آپ کے مطالبات کو مانا گیا۔ جو ترمیم ہوئی تھی اس کو واپس کیا گیا، جو اس وقت وزیر قانون تھا اس کا استعفیٰ لیا گیا، اور اس کو حکومت سے نکالا گیا، اور 27 نومبر 2017 کو وہ دھرنا اختتام پذیر ہوا۔ پھر حالات نے انگڑائی لی اور کچھ کیفیت بدلی، اور ظلم بلائے ظلم کی طرف زمانہ چلتا جا رہا تھا کہ ہالینڈ کی طرف سے گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کا اعلان کیا گیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر کے کارٹون بنا کے ان میں مقابلہ کروایا جائے گا۔ جب یہ خبر اس عاشق صادق اور اس فناف الرسول کو پہنچی تو اس کی نیند اڑ گئی، اور بے چینی اور بے قراری میں پھر صدائے احتجاج بلند کی، اور اگست 2018 میں لاہور سے اسلام آباد کے لیے آپ لانگ مارچ لے کر نکلے۔ وہ وہیل چیئر پہ بیٹھنے والا جس نے پوری امت کو کھڑا کر دیا تھا، وہ ٹانگوں والے لوگوں کی جو ہے وہ صدارت کرتا ہوا اور ان کی قیادت کرتا ہوا
عشق و مستی میں نعرہ ہائے تکبیر و رسالت و لبیک و تاجدار ختم نبوت بلند کرتا ہوا اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا تھا کہ بالآخر ہالینڈ کے اس خبیث ملعون کی طرف سے اس جو خاکوں کا مقابلہ تھا اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ جب ملتوی ہوا تو حکومت سے پھر مذاکرات کے بعد آپ کا یہ لانگ مارچ اختتام پذیر ہوا۔ یہ اگست 2018 کی بات ہے۔ اگست، ستمبر اور اکتوبر، یہ ایک مہینے کے بعد اکتوبر میں 31 اکتوبر کو جب آسیہ ملعونہ، وہ جو عیسائی ایک آسیہ ملعونہ تھی جس نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، اور اس کو چھوٹی عدالتوں سے لے کر کے اور ایس ایچ او سے لے کر کے ہائی کورٹ تک ہر عدالت نے مجرم قرار دیا اور اسے سزائے موت سنائی گئی، اور پھر ہائی کورٹ نے اس کی سزائے موت کو برقرار رکھا۔ تو اس کے خلاف جب ہماری سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی اور سپریم کورٹ میں 31 اکتوبر کو اس کو بری کر دیا گیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب دوبارہ میدان میں نکلے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پرچم کو تھاما اور گستاخیہ ملعونہ آسیہ کے خلاف اور اس کی بریت کے خلاف اور اس فیصلے کے خلاف آپ نے صدائے احتجاج بلند کی۔ 2 نومبر 2018 کو حکومت کے ساتھ معاہدے پر اس دھرنے کا اور اس احتجاج کا اہتمام ہوا، اور اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ آپ کی گرفتاری نومبر 2018 13 ربیع الاول شریف کا دن تھا، بعد از نماز مغرب آپ کی گرفتاری ہوئی، اور یہ تقریباً 6 ماہ سے کچھ دن زائد آپ گرفتار رہے۔ حکومت وقت نے ظلم و ستم کے ہر ہتھیار کو آزمایا، اور زندگی بھر جو آپ فرماتے رہتے تھے کہ ستم گر ادھر آ، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، وہ تیر آزماتے رہے اور آپ جگر آزماتے رہے۔ سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں آپ پہ پانی پھینکا جاتا، اور سردی کی اور معذوری کے عالم میں آپ کو وہیل چیئر سے اتار کے فرش زمین پہ رکھ دیا جاتا، اور آپ چونکہ حرکت نہیں کر سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، اس حوالے سے محتاج تھے کہ وہ خادم ہو، تو آپ کو وہ مختصر سی چھوٹی سی جیل کی کوٹھری میں تنہا رکھا گیا، اور اس کے جو روشن دان تھے ان کو کھول دیا جاتا، ٹھنڈی ہوائیں چلتی، آپ پہ پانی پھینکا جاتا۔ اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی ایسا معاملہ آتا کہ میرے دل میں یہ خیال آتا کہ یہ میں کیا سہ رہا ہوں، تو پھر اندر سے جواب آتا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ جب جیل میں مجھ پہ تشدد کیا گیا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ زندگی جس میں دیسی گھی میں تیار کیا ہوا کھانا ملتا تھا، اور طلباء سامنے موجود ہوتے تھے، ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے، کوئی دبانے کے لیے تیار ہوتا تھا، کوئی مالش کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا، وہ زمانہ اچھا یا یہ زمانہ اچھا؟ فرماتے ہیں بس یہ خیال آنا تھا کہ اچانک میری نظر میں وادی طائف میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن اطہر و اقدس و انور پر جو پتھر برسائے گئے، وہ منظر آنکھوں میں جو ہے وہ گھوم گیا۔ تو میں نے کہا کہ تجھ پر تو کچھ بھی ظلم نہیں ہو رہا، تجھ پہ تو کچھ بھی ستم نہیں ہو رہا، جبکہ تمام نبیوں کے امام اور رسولوں کے امام اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس قدر اس دنیا نے ظلم کیا ہے۔ فرماتے ہیں بس یہ سوچیں مجھے سہارا دیتی، اور انہی سوچوں کی وجہ سے میں ڈٹا رہا۔ 6 مہینے تک آپ تقریباً، یہ تیسری اور آخری آپ کی گرفتاری تھی۔ پہلی گرفتاری بھی نظام مصطفیٰ، ناموس رسالت، ختم نبوت کے لیے، دوسری گرفتاری بھی، اور تیسری گرفتاری بھی نظام مصطفیٰ، ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے مقدس جرم کی سزا میں آپ کو بھگتنا پڑی۔ اس کے بعد پھر مینار پاکستان میں 2 نومبر بروز ہفتہ 2019 بہت عظیم الشان ایک لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کا تذکرہ میں چند دن قبل آپ سے کر رہا تھا کہ آپ نے ابھی چند دن قبل ہی اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہین کی گئی تھی، اور کچھ بدطینت لوگوں نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پہ زبان تان دراز کی تھی۔ تو آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا،
اور در در کتے ہو مالکان ہی پہ گئے ہو۔ تو یہ اس کانفرنس کی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ وہی کانفرنس ہے کہ جو 2 نومبر 2019 بروز ہفتہ، اور یہ آپ کی آخری کانفرنس تھی، اتنی بڑی کانفرنس دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع عطا نہ فرمایا، تو بروز ہفتہ۔ اور اس کے بعد پھر فرانسیسی سفیر کی ملک بدری اور فرانس سے بائیکاٹ کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ مارچ اور دھرنا دیا، اور یہ آپ کا آخری دھرنا تھا کہ جو آپ نے فرانس کے خلاف دیا۔ ان دنوں میں بھی جیل میں تھا، آپ سب جانتے ہیں کہ 11 کو گرفتار ہوئے تھے ہم، اور 15 نومبر کو بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وقت دے رکھا تھا کہ فیض آباد میں احتجاج کیا جائے گا، چونکہ حکومتیں وقت نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیا جائے گا اور ان سے مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا، اور وہ وعدے سے مکر گئے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فرانس کے سفیر کو کیوں نکالا جائے گا اور ان سے مکمل بائیکاٹ کیوں کیا جائے گا، کہ وہاں پہ جو گستاخی ہوئی وہ فرانس کے صدر ملعون جو ہے اس کی قیادت میں یہ سارے کا سارا ظلم ہوا۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ تھا کہ چونکہ یہ گستاخی حکومت وقت کر رہی ہے اور فرانس کا جو صدر ہے وہ اپنی نگرانی میں یہ گستاخی کروا رہا ہے، تو اب احتجاج بھی ہماری حکومت کو کرنا چاہیے، چونکہ کام حکومت کر رہی ہے، گستاخی حکومت کر رہی ہے، تو اس کا جواب بھی ہماری حکومت کو دینا چاہیے۔ تو اس طریقے سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر 15 نومبر کو وہاں پہ اچانک ظاہر ہوئے، اور ایک عظیم الشان اور خوبصورت قسم کا اور مؤثر قسم کا ایک احتجاج ہوا، اور یہ آپ کا آخری احتجاج تھا۔ اور جب آپ نے 15 نومبر کو وہاں پہ احتجاج ہوا، پھر ایک دن کے بعد ہی یعنی 16 نومبر کو حکومت نے مطالبات تسلیم کیے، حکومت نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے معاہدہ کیا، اور پھر ہم بھی رہا ہوئے 16 نومبر کے دن ہی، اور ملک پاکستان میں جتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے اس حوالے سے سب کو رہا کیا گیا، اور 16 نومبر سے آپ جب واپس پلٹے۔ مگر یہاں پہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ جب 15 نومبر کو آپ اپنی زندگی کے آخری احتجاج میں پہنچے تھے تو اس وقت آپ کو 103 اور 104 بخار تھا، آپ کی طبیعت انتہائی علیل تھی، آپ کے بدن پہ راشا تک طاری تھا۔ جو وہاں پہ لوگ موجود تھے وہ بتاتے تھے کہ آپ کے بدن پہ راشا طاری تھا، ایسے کانپتا تھا آپ کا بدن، مگر پھر بھی آپ برستی بارش میں اور سردی کے موسم میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے باہر نکل آئے تھے۔ پھر حکومت کو دھول چٹائی اور معاہدہ ہوا، واپس پلٹے۔ وہی 16 نومبر سے وہاں سے جب واپسی ہوئی تو آپ کا وہی بخار اور وہی بیماری آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی، اور بالآخر 19 نومبر 2020 شب جمعہ آپ نے وصال فرمایا، اور خالق کائنات جل وعلا کے بارگاہ میں وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق پیش ہوا۔ یہ چوتھی ربیع الثانی تھی۔ آپ نے لکھا اور سنا کہ 3 ربیع الاول 1386 ہجری آپ کی ولادت کا دن ہے، اور 3 ربیع الثانی 3 ربیع الاول آپ کی ولادت کا دن ہے، اور ربیع الاول سے اگلا مہینہ ہے ربیع الثانی، جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو ربیع الثانی جو ہے اس کی 3 تاریخ گزری اور چوتھی شب شروع ہوئی، اور ابھی 3-4 گھنٹے گزرے تھے چوتھی شب کے کہ آپ نے وصال فرمایا۔ اس اعتبار سے شمسی اعتبار سے آپ کی عمر 54 سال 4 ماہ اور 27 دن بنتی ہے۔ عیسوی سن کے اعتبار سے آپ کی عمر 54 سال 4 ماہ اور 27 دن بنتی ہے، اور قمری اعتبار سے آپ کی عمر 56 سال 1 ماہ اور چند گھنٹے، یعنی 3 سے 4 گھنٹے چند گھڑیاں آپ کی عمر بنتی ہے۔ یہ عمر گزار کر کے وہ حضور کا عاشق صادق اپنے آقا و مولا حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، زمانہ رویا، تڑپا، اور شاید کوئی ایسا مومن ہوگا کہ جو آپ کے وصال پہ اور آپ کی جدائی پہ نمناک نہ ہوا ہو، غمناک نہ ہوا۔ بچے کیا، بچیاں کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، سیاستدان کیا، علماء کیا، حفاظ کیا، سارے کے سارے آپ کے ہجر سے رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے حبیب کے صدقے آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کا فیضان دنیا میں آپ فرمائے، اور جس مشن کو لے کر کے آپ نکلے تھے اللہ تعالیٰ وہ مشن ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو پورا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔